آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 25۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 22واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ ایران کے معاشرتی حالات۔ معاشی لحاظ سے ایرانی سوسائٹی دو طبقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طبقہ امراء، رؤسا، جاگیرداروں اور فوجی جرنیلوں کا مراعات یافتہ طبقہ تھا۔ ان کے پاس سارے ملک کی دولت سمٹ کر آ گئی تھی۔ دوسرا طبقہ ایران کے عوام کا تھا، جن میں کاشتکار، مزدور، دستکار اور دوسرے لوگ شامل تھے۔ ان کے مقدر میں مفلسی اور محرومی لکھتی گئی تھی۔ وہ صدیوں سے اس چکی میں پس رہے تھے۔ دور دور تک اس مصیبت سے رہائی پانے کی انہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگرچہ ایران کا سرکاری مذہب زرتشتی تھا اور اس کی شریعت میں زراعت کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ان کی مذہبی کتابوں میں اس پیشے کو عظیم اور مقدس پیشہ کہا گیا تھا۔ اس کے باوجود کسانوں کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ اپنی زمین کے ساتھ بندھے رہتے تھے۔ ان سے ہر طرح کی بیگار یعنی معاوضے کے بغیر مزدوری اور جبری خدمت لی جاتی تھی۔ جب فوج کسی میدان جنگ کی طرف کوچ کرتی تو ان بیچارے کسانوں کے بڑے بڑے گروہ ان کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے تاکہ فوجیوں کی خدمت بجا لائیں اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر رہیں۔ اس پر مزید ستم یہ کہ ان غریبوں کی کسی قسم کی تنخواہ یا اجرت سے حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تھی۔ قانون بھی اس غریب طبقے کی زیادہ حمایت نہیں کرتا تھا۔ امراء اپنے زیر فرمان کسانوں، غلاموں اور رعایا کی زندگی اور موت کا اپنے آپ کو مالک کو مختار سمجھتے تھے۔ کسانوں کا تعلق بڑے زمینداروں کے ساتھ تقریباً ویسا ہی تھا جیسے غلاموں کا تعلق اپنے آقاؤں کے ساتھ۔ وہ اس بات کے بھی پابند تھے کہ بوقت ضرورت فوجی خدمات انجام دیں۔ ٹیکسوں کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ نت نئے ٹیکسز کاشتکاروں پر لگائے جاتے تھے جنہوں نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ اس لیے بہت سے کاشتکاروں نے زراعت کا پیشہ ترک کر دیا۔ اگرچہ فوج میں بھرتی ہونے سے ٹیکسوں کا بوجھ کم ہو جاتا تھا، لیکن انہیں ان بے مقصد اور خون ریز جنگوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی جن میں حکمران طبقے نے اپنی رعایا کو ہر وقت الجھا رکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں پناہ لینا شروع کی۔ اس سے بے روزگاری اور جرائم کی گرم بازاری میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ لوگ ناجائز طریقوں سے روپیہ بٹورنے کی بیماری کا بری طرح شکار ہو گئے تھے۔ خسرو نوشیروان، جو تاریخ میں نوشیروان عادل کے نام سے مشہور ہے، اس نے ایران کے لگان کے نظام میں اصلاحات کی، لیکن ان اصلاحات سے کسانوں کی مشکلات اور عوام کا بوجھ کہاں تک کم ہوا، اس کے بارے میں پروفیسر آرتھر کی رائے ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لکھتے ہیں، خسرو نوشیروان کی مالی اصلاحات میں بے شک رعایا کی نسبت خزانے کے مفاد کو زیادہ ملحوظ رکھا گیا تھا۔ عوام الناس اسی طرح جہالت اور اسرت میں زندگی بسر کر رہے تھے جیسا کہ زمانہ سابق میں بازنطینی فلسفی جو شہنشاہ کے ہاں آ کر پناہ گزین ہوئے تھے ایران سے جلد برداشتہ خاطر ہو گئے۔ ایرانیوں کی بعض رسموں مثلا تزویج محرمات کی رسم یا لاشوں کو دخموں پر کھلا چھوڑ دینے کی مذہبی رسم نے ان کو برہم کیا، لیکن محض یہ رسمیں نہیں تھیں جن کی وجہ سے ان کو ایران میں رہنا ناگوار ہوا، بلکہ ذات پات کی تمیز اور سوسائٹی کے مختلف طبقوں کے درمیان ناقابل عبور فاصلہ اور خستہ حالی جس میں نچلے طبقوں کے لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر وہ آزردہ خاطر ہوئے۔ طاقتور لوگ کمزوروں کو دباتے تھے اور ان کے ساتھ بہت ظلم اور بے رحمی کا سلوک کرتے تھے۔ زرتشتی مذہب میں کتے کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے۔ اوستا کے ایک نسب یعنی حصے میں ایک پورا باب ہے جس میں ریوڑ کے کتے کی حفاظت کے لیے قوانین بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن ایک کسان جو انسان ہے اس کے حقوق کی پاسبانی کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ محصول اور لگان ادا کرنے کا تقریباً سارا بوجھ اس طبقے پر لاد دیا گیا تھا جو پہلے غربت و افلاس، محرومیوں اور مجبوریوں کے شکنجے میں کسا ہوا تھا اور کرہ رہا تھا۔ خسرو نوشیروان نے لگان کے بارے میں جو اصلاحات کی ان کے مطابق ایران کے عوام کو دو قسم کے محصول ادا کرنا پڑتے تھے، ایک خراج جو زمین کی پیداوار سے لیا جاتا تھا، دوسرا جزیہ
لیکن ایران کے 7 بڑے خاندان جن میں شاہی خاندان بھی شامل تھا ان محصولوں سے مستثنی تھے۔ اسی طرح امراء اعظام جن کو العظماء کہا جاتا تھا انہیں بھی دونوں محصولوں سے بری کر دیا گیا تھا، بلکہ تمام فوجی سپاہی، سرکاری عہدیدار، آتش کدوں کے نگران، مذہب کے نمائندے اور وہ اشخاص جو شہنشاہ ایران کے شخصی ملازم تھے ان محصولوں کی ادائیگی پر مجبور نہ تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، آپ کی طرف سے اصلاح کے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔